اب جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ رمضان میں بھی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ کس طرح شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، مارکیٹ سے غائب کرنا ہے، پھر اس پہ سٹا کرنا ہے، پھر قیمتیں بڑھانی ہیں اور عوام کو مزید پیسنا ہے۔ پہلی بات تو یہ شیخ رشید صاحب کو پلیز ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، ہی از اے کامیڈین، اور آئی ڈو ناٹ نو وائی عمران خان نے اس کو انٹیریئر منسٹری دیے۔ انٹیریئر منسٹری پہ تو یو نیڈ ون آف ویری سیریس ٹائپ آف اے جینٹلمین ٹو ہیڈ دی انٹیریئر منسٹری، کیونکہ اس کے انڈر کافی محکمے آتے ہیں which are very sensitive, and a man like Sheikh Rashid who wouldn't know head to tail, I mean, I do not know یہ وہاں کیا کرتے ہوں گے۔ He is good for women's division or he should be put in a minister without portfolio اور یہ بیان دیتے رہے۔ He is not fit for interior ministry. I'm sorry, somebody needs to advise the prime minister. Coming to the sugar scandal, دیکھیں دنیا میں آپ کو پتا ہے ضمیر صاحب، آپ بھی باہر یورپ پھرتے رہے، جب بھی کرسمس کا موقع آتا ہے پرائسز گو ڈاؤن 20 to 25%، ہر چیز کھانے کی آئٹمز پہ، ہر چیز کے اوپر، سو کلودنگ پہ جاتی ہے۔ یہ واحد مسلم کنٹری ہے جہاں پہ اسلام ہمیں کچھ سکھاتا ہے مگر جتنی بدنیتی ہے وہ ہم اس ملک میں لے کے آئے، اور یہ پرائس آج شوگر کی 97 روپیز پر کے جی ہے، اور آپ دیکھتے رہیے گا یہ رمضان شریف اور 3 ہفتوں میں شروع ہونے والا ہے، یہ قیمت 125 130 تک جائے گی، اور ایز یو نو رمضان میں ہماری کھپت چینی کی ڈبل ہو جاتی ہے، پھر آٹے کی قیمت بڑھے گی، پھر آلو کی بڑھے گی، ساری کموڈیٹیز کی بڑھے گی، کیونکہ اس میں کھانا پینا اٹس مور لائک اے فیسٹ ان دا ایوننگ ایٹ ایوری مسلم ہوم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مافیا کو I don't think so the PTI government is able to handle this situation، کیونکہ آدھے لوگ تو ان کے اپنے ہیں، رپورٹیں آ گئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ آج میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا وہ شوگر مل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے بلا لیا ہے، اس کے بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ He is not the man. I think there has to be price control committees. The provincial government have to come into action, and especially the government of Punjab، کیونکہ زیادہ تر اسٹیل بیگ صاحب دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مافیاز بہت سٹرونگ ہیں، اور yes they are۔ چلیں بھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم واقعی آج اناؤنس کر دیں کہ آئندہ مہینے 1 اپریل سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو پیمرا کی ایڈوائس ہے چینلز کو وہ یہی ہے کہ جی آپ سینسیٹائز کریں عوام کو، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سیاست تو چلتی رہے گی، سیاسی معاملات تو چلتے رہیں گے، مولانا صاحب کی بھی کوششیں ہیں، لیکن ایک تو یہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا جو پیمرا کا لیٹر ہے، جو انہوں نے پلیز کہا ہے کہ پلیز لانچ این اپروپریٹ کمپین to inform the general public about the factual statistics of petrol price and prepare them for likely increase in petrol prices as a result of rise in petrol price in the international market. Your cooperation and support in this regard shall highly be appreciated۔ اور اس کے ساتھ جو انکلوز تھی وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح حکومت نے پچھلی 3 دفعہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا، لیکن اب شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو چینی کے حوالے سے سٹا مافیا، شوگر مافیا، اب شوگر سٹا مافیا بن گیا، کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ کس طرح چیزیں ایڈریس ہوں گی؟ ضمیر صاحب آپ دیکھیے کہ اگست 2018 سے 35 روپے کا جو پہ چلا گیا، ہم سوال پوچھتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ مافیا ہے۔ پھر 55 روپے کی کلو تھی چینی 2018 اگست میں، اور اب وہ 100 سے اوپر چلی گئی، سوال پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے مافیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں نے آپ سے بتائی 11 سے 28 پہ چلی گئی، کہا جاتا ہے کہ جی مافیا ہے۔ تو یہ مافیا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، یہ مافیا کیا بلا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ یہ قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیتے ہیں، حکومت کے پاس پالیسی نہیں ہے، حکومت کا پالیسی کا فقدان ہے، حکومت کا پالیسی کا مکمل فیلئر ہے، اور ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ جی مافیا ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔
بھئی آپ پالیسی لے کے آئیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ چینی کی قیمت اگر آپ نے نیچے لانی ہے اور پاکستان میں کبھی بھی ایک کلو چینی کی بھی قلت نہ ہو, اس کی پالیسی ہے حکومت کے پاس. اگر وزیر اعظم صاحب آج ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن مجھے ذرا کوئکلی بتائیں کیونکہ میں نے باقی دونوں پارٹ کہ یہ اب کیا ہم بتا دیں, آپ نے بھی کچھ سٹیٹسٹکس دیکھے ہوں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کروڈ کی بھی آپ دیکھتے ہوں گے, تو شوڈ وی بی پریپیئرڈ فار اے میسو انکریز ان فیول پرائسز؟ دیکھیے ضمیر صاحب, آپ کا کام حکومت کی اپوزیشن کرنا ہے. جو ہمارے ہاں میڈیا کا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں دنیا بھر میں, وہ اپوزیشن وہ آپ کو تنقید کے تجزیے لے کے آتی ہے کہ حکومت یہ کام غلط کر رہی ہے. جو کام صحیح ہے وہ حکومت کے اپنے ایجنٹس بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں, ان کو آپ لوگ اپنے پروگرام پہ ضرور لے کے آئیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے, بالکل صحیح. افتخار احمد صاحب, یور ٹیک. اپنا میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں کہ اگر خوشامدی کرنی ہے تو خوشامدیوں کو لے کے آئیں, جس سے کہ وقت نہ ضائع کریں. یہ جو قوم کا پیسہ ہے, اور پیمرا کا کیا حق ہے جی, یہ اس قسم کا پیمرا کے جو چارٹر ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ شوگر کرائسس کے اوپر یا اس کے پیٹرول کرائسس کے اوپر ان کے لیے گورنمنٹ کی راہ ہموار کرے گی. ویسے یہ ان کے جو چارٹر ہے, چارٹر اس کی خلاف ورزی, اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے چیئرمین کے خلاف. اچھا یس, چلیں. کہاں لکھا ہوا ہے چارٹر میں کہ یہ اس قسم کے کہ وہ چینلز کو ڈائریکٹ کریں گے, ریڈیوز کو ڈائریکٹ کریں گے کہ جی آپ کیمپین چلائیں؟ ہاں, یہ نہیں لکھا ہوا. نہیں, یہ کیمپین کوئی یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے افتخار احمد صاحب کے؟ نیشنل انٹرسٹ میں تو بتا سکتے ہیں نا ہمیں کوئی مطلب. کیا نیشنل انٹرسٹ ہے جی کہ چوروں کو سپورٹ کرو, چوروں کو پروٹیکٹ کرو. ہم چوروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس لیے تم بھی چوروں کو پروٹیکٹ کرو. اور یہ بھی آپ جو بات کر رہے ہیں شوگر کی, آئی ڈیمانڈ آل دی پیپل جن کے نام کا تذکرہ ہوا ہے, آج رات ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل. انور بیگ صاحب, سٹا تمام گروپ مطلب شوگر گروپ جو ہے وہ سٹا بازی میں ملوث ہے. ترین گروپ سٹا بازی, شریف گروپ سٹا بازی, الائنس گروپ سٹا بازی, المعیز تھل گروپ سٹا بازی, حمزہ گروپ سٹا بازی. ایف آئی اے نے 32 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے. شوگر مافیا رمضان المبارک میں سٹے کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ کرنے کی سازش کر رہا تھا. کیا کریں؟ کیبنٹ بھری بھی ہے شوگر مافیا کے ساتھ, ان کو آپ پکڑیں. پھر جیسے افتخار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی میں, جو یہ شوگر مل اونرز ہیں, آئی تھنک 80% پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو آپ ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ سمپل سی باتیں آپ پکڑیں, آپ کے پاس رپورٹیں سب کچھ آ گئی ہیں. وائی آر یو ویٹنگ اینڈ فار واٹ آر یو ویٹنگ؟ تو آئی تھنک اٹ از دا ویکنیس آف دا گورنمنٹ. آپ کسی کو بلیم مت کریں. جہاں رہی بات پیمرا کی, پیمرا ہیز گاٹ نو رائٹ ٹو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز. ان کے پاس پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی کے ساتھ وہ جو بھی براڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو کریں. اینڈ اف دے وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ آن دا پرائیویٹ چینلز, they should pay you and let their ministers time buy کر کے اور آپ جو مرضی کریں. Why should the private channels promote the government for what? To make these crooks and the looters and the mafia and the petroleum mafia richer by millions? تو بیگ صاحب یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ this is not a national interest. I think the prime minister has got some stupid advisors, یعنی کریزی ایڈوائزر جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی تو سوچنا چاہیے, کین ہی ڈائریکٹ پیمرا ٹو رائٹ ٹو دا پرائیویٹ چینل؟ کل یہ سارے پرائیویٹ بزنسز کو بند کر دیں گے. آر وی انڈر اے ڈیموکریٹک سسٹم اور آر وی انڈر مارشل لا؟ یا تو کہہ دیں جی مارشل لا لگ گیا یہاں پہ, پھر تو آپ جو مرضی کریں, there is nobody to ask you. But you are in a democratic Pemra to dictate the private channels to do this and do that. Let the private channels speak their mind and let people like me and Iftikhar Sahab and Dr. Sahab speak their mind.
गवर्नमेंट आए उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे। बिल्कुल। I mean, बेग why साहब- are they trying to fool the citizens of this country? बेग साहब, जब लेटर में लिखा आता है कि टू प्रिपेयर देम फॉर लाइकली इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, आपने अभी रमजान की बात की, तो इसका मतलब है कि एक तूफान आने वाला है महंगाई का, क्योंकि अगर फ्यूल प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं तो। देखें जी, इस प्राइम मिनिस्टर को these mafia within the cabinet, they will doom him. I mean, he will be the one-time prime minister, and the historians will not write anything good about Imran Khan. I mean, he should think himself के कर क्या रहे हैं। वहां पे आप स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे के और टोटली इसको अलग कर रहे हैं, यानी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, 4 करें, 5 करें, 10 करें, 15 करें, the government cannot ask the State Bank of Pakistan. What are we trying to do with this nation, यार? For God's sake, वेरी राइट, हम 22 बहुत करोड़ सारे लोग हैं। सवालात हैं। I mean, और we are in a इंडिपेंडेंट, dungeon today. बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और हम लोगों की यही काम है कि हम सवाल करें हुकूमत से कि वो क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब, डॉक्टर फर्रुख सलीम, इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।